بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائکروسافٹ ایکسل کی دوسری کلاس کے ساتھ میں امین الحسنات آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اس کلاس کو ایک مرتبہ آن لائن ضرور دیکھ لیا کریں، اور اس کے بعد پھر بے شک اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ مگر جو پچھلی میری ویڈیو تھی وہ 12 منٹ کی ویڈیو تھی، جبکہ اس کا ایوریج ٹائم صرف 2 منٹ مجھے مل رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ کبھی بھی پروموٹ نہیں ہو سکتی، اور آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اچھے کانٹینٹ کو پروموٹ نہ کیا جائے۔ سو کائنڈلی یہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ اس کو ایک مرتبہ آن لائن دیکھ لیں تو اس کے بہت چانسز ہے کہ یہ ویڈیو رینکنگ میں بھی آ جائے اور اس کو پروموٹ کیا جائے۔ سو میں شروع کرتا ہوں کلاس کو۔ وہ دوست جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آج کی کلاس میں ہم ٹیبل بنانا اور اس کو فارمیٹ کرنا سیکھیں گے۔ فارمولے وغیرہ ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ آج کی کلاس میں ہم صرف ٹیبل بنانا اور اس کو فارمیٹ کرنا سیکھیں گے۔ تو ٹیبل بنانے کے لیے میں یہاں پر سمپل ایک انوائس جنریٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں انوائس۔ فارمیٹنگ اس کی ہم بعد میں کرتے رہیں گے۔ یہاں پر لکھ دیتا ہوں سپلائر نیم، یہاں پر ڈیٹ، انوائس نمبر، اب یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں سیریل نمبر، آئٹم نیم، کوانٹٹی، پرائس، ٹوٹل۔ یہاں پر میں نے سمپل ٹیکسٹ سب سے پہلے لکھ لیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آپشنز کی طرف کہ ہم کس طرح اس کو پالش کریں گے یا فارمیٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے انوائس کو ہم اس کی جو فونٹ ہے اس کو بھی چینج کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ اس کا سائز بھی بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہاں پر ہے فونٹس آپ یہاں سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل میں اسی کو رکھ دیتا ہوں اور اس کے سائز کو میں بڑھا کے اس کو میں کوئی 22 رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد سپلائر نیم کو بھی تھوڑا سا ہم بڑا کرنا چاہتے ہیں، اس کے سائز کو ہم 14 رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کریں گے، اور اس کو ہم بولڈ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو بولڈ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ڈیٹ اور انوائس۔ اگر آپ نے ان دونوں کو سیم سائز میں لکھنا ہے تو ان دونوں کو سلیکٹ کر دیں اور اس کے بعد اس کے سائز کو اپنی مرضی کا کر کے وہاں پر چھوڑ دیں۔ میں یہاں پر 16 دے دیتا ہوں۔ یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ سیریل نمبر، آئٹم نیم، کوانٹٹی، پرائس وغیرہ لکھا یہ باکسز میں ہو یا ٹیبولر فارم میں ہو، تو ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے ان سب کو سلیکٹ کریں گے، جہاں تک ہم نے ٹیبل بنانا ہے وہاں تک لے جائیں گے، اور یہاں پر ہمارے پاس یہ جو آئیکن ہے یہاں پر ہمارے پاس ٹیبل بنانے کے مختلف آپشن ہیں۔ اگر ہم نے صرف باٹم لائن لگانی ہے تو یہاں پر کلک کر دیں، اگر اپ لائن لگانی ہے، اس صورت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی تمام جو ہے وہ باکسز فل ہو جائیں۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹیبل جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم اپنی مرضی سے ان کے سیلز کو چھوٹا بڑا کس طرح کریں گے، تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ جس سیل کو آپ نے بڑھانا ہو، جیسے آئٹم نیم بڑا ہو سکتا ہے تو اس کو ہم نے بڑھانا ہے، تو آپ نے آ جانا ہے یہاں پر اوپر، یہ 2 سی اور ڈی کے درمیان جب آپ ماؤس کو لے کر آئیں گے تو اس کی شیپ چینج ہو جائے گی، یہاں سے پکڑ کے آپ اس کو کلک کر کے ڈریگ کر کے لے جائیں آگے کی طرف جتنا آپ نے بڑھانا ہے اس کو۔ جیسے فار ایگزامپل میں اس کو یہاں تک رکھنا چاہتا ہوں، تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہمارا کالم ہے وہ بڑھ گیا۔ اب اس کے بعد کوانٹٹی، پرائس اور ٹوٹل ہے، تو ان کو بھی اسی طرح ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی سائز میں بڑھتے جائیں۔ جیسے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو فار ایگزامپل کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑے ہے۔ اب اگر آپ چاہیں کہ ان تینوں کو سلیکٹ کر کے ایک ہی سائز دینا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے سیل پر آ کر آپ نے ماؤس بٹن کو کلک کرنا ہے اور ہولڈ کر کے رکھنا ہے، اور آگے جہاں تک آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں وہاں تک لے جائے۔ اس طرح وہ تمام سیلز سلیکٹ ہو جائیں گے۔ اب اگر آپ نے ان کے سائز کو بڑھانا ہے تو کسی ایک سیل کو پکڑ کے آپ اس کو اپنی ریکوائرڈ جگہ تک لے جائیں جہاں تک آپ نے اس کو بڑھانا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل برابر وہ تینوں کی تین سلیکٹ ہو کے زیادہ ہو گئے۔ اگر آپ نے اس کو کم کرنا ہے تو آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی سیل تھے وہ سارے کے سارے سلیکٹڈ ہیں، تو اس لیے ان سب کا سائز بھی ایک جیسا بڑھ اور گھٹ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو انوائس لکھا ہوا ہے یہ بالکل اس ٹیبل کے درمیان میں آئے، تو آپ نے ان تمام سیلز کو سلیکٹ کر دینا ہے
اور اس کو آپ نے ایک سیل میں کنورٹ کر دینا ہے. وہ ہم کس طرح کریں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ایک آپشن ہے جس کو کہتے ہیں مرج سیل. وہ ان تمام سیلز کو مرج کر کے ایک سیل میں کنورٹ کر دے گا. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر صرف ایک سیل بن گیا جس میں یہ انوائس ہمارے پاس لکھا ہوا آ رہا ہے. ہم ان سیلز کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان سب کو سلیکٹ کر دیں. یہاں سے ہمارے پاس آپشن ہے بولڈ کا, اور ہم اس کے سائز کو بھی تھوڑا سا بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کے سائز کو بڑھا سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آپشنز ہے کچھ. اگر آپ نے اس کے کلر کو چینج کرنا ہے, سیلز کے کلر کو چینج کرنا ہے, بیک گراؤنڈ کو, تو یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں اس کو گرین کلر ہی دے دیتا ہوں, اور اس کے بیک گراؤنڈ کو میں کوئی ہلکا سا کلر دینا چاہتا ہوں تو یہاں سے آپ اس کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں. یہ سیلز کے کلر کو چینج کرنے کے کام آتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا آپشن ہے وہ ہے ٹیکسٹ کے کلر کو چینج کرنا. میں اسی انوائس پر آ جاتا ہوں اور یہاں سے اس کے جو ٹیکسٹ ہے اس کے کلر کو چینج کر دیتا ہوں. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انوائس جو ہے وہ ریڈ کلر میں آ گیا. یہاں سے بھی آپ اس کے سائز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر جو سیٹ آف آپشنز ہے یہ سیل کی الائنمنٹ کے کام آتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہ اوپر والا سیل ہے, میں اس کو رائٹ سائڈ پہ کرنا چاہتا ہوں, لیفٹ سائڈ پہ کرنا چاہتا ہوں, تو یہاں سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. اگر آپ بہت سارے سیلز کو اکٹھا اس کی الائنمنٹ کرنے چاہیں تو ان سب سیل کو آپ سلیکٹ کر دیں. سلیکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر کلک کر دینا ہے اور ماؤس بٹن کو آپ نے نہیں چھوڑنا اور اس کو ڈریگ کر کے ادھر تک لے کر آنا ہے جہاں تک آپ نے اس کی سلیکشن کرنی ہے. میں اس تمام ٹیبل کو چاہتا ہوں کہ یہ سینٹرلائز ہو, درمیان میں ہو, تو یہ آئیکن جس پر سینٹر لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کلک کر دیں. اگر آپ اس کو رائٹ سائڈ پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. میں اس کو فی الحال درمیان میں ہی رہنے دیتا ہوں, مڈل میں. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارڈر جو ہے وہ بولڈ ٹائپ کے ہوں, تو آپ نے ان سب سیل کو سلیکٹ کر دینا ہے. یہاں پر آپ کے پاس آپشن ہے تھک باکس بارڈر. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی جو لائن ہے یہ تھک ہو گئی, یعنی موٹی ہو گئی. اب اس کے بعد آپ ان سب لائن کو سلیکٹ کر کے اس کو کلک کریں گے تو اس پورے ٹیبل کو بارڈر بن جائیں گے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے ان سیل کے سائز کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے تو آپ جس طرح ہم نے اوپر کالم سلیکٹ کیا تھا اسی طریقے سے آپ نے یہاں سے کلک کر دینا ہے. ابھی آپ نے ماؤس کے بٹن کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ نیچے کی طرف ڈریگ کر کے لے جائیں تاکہ ہمارے پاس تمام کے تمام سیلز سلیکٹ ہو جائیں. یہاں پر آ کر میں نے ماؤس کو چھوڑ دیا. اب کسی بھی دو سیلز کے درمیان لا کے ماؤس کو کلک کر دیں اور ماؤس کے بٹن کو نہیں چھوڑے بلکہ اس کو تھوڑا سا ڈریگ کر کے نیچے کی طرف لے آئے جہاں تک آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. اب یہاں پر آ کے آپ اس کو چھوڑ دیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیلز کا سائز ہے وہ بڑھ گیا. اس کو آپ مینولی بھی کر سکتے ہیں. یہیں پر اگر میں رائٹ کلک کر دوں اور یہاں پر میں دے دوں رو ہائٹ تو یہاں سے بھی ہم اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. جیسے پہلے میں اس کو 12 کر دیتا ہوں, کم کر دیتا ہوں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم ہو گیا. اب اگر میں اس کو دوبارہ بڑھانا چاہتا ہوں تو رائٹ کلک کر کے رو ہائٹ پر آ جائیں اور یہاں سے آپ اس کو دوبارہ چینج کر کے 24 یا جو دینا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کالمز کو بھی سب کو سلیکٹ کر کے آپ یہاں پر مینولی بھی دے سکتے ہیں کہ کالم کی وڈتھ کتنی ہونی چاہیے. جیسے میں اس کو 20 دے دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام سیلز چونکہ سلیکٹڈ تھے ان کا سائز 20 ہو گیا. کم کرنا چاہے تو اسی حساب سے آپ کم بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ مینولی ہر سیل کو کم زیادہ کرنا چاہیں تو سلیکشن کو ختم کر دیں اور صرف جس سیل کو آپ نے چھوٹا بڑا کرنا ہو وہاں پر آ کر ماؤس سے اس کو چھوٹا کر دیں تو باقی سیل پر فرق نہیں پڑے گا اور صرف اسی سیل پر فرق پڑے گا جس کو آپ چھوٹا یا بڑا کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد میں آئٹم نیم کو تھوڑا بڑا رکھنا چاہتا ہوں تو سی اور ڈی کے درمیان ماؤس لا کر کلک کروں گا. کلک اور ہولڈ کر کے اس کو میں تھوڑا سا آگے کی طرف لے جاؤں گا جہاں تک میں اس کو بڑھانا چاہتا ہوں. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آئٹم نیم ہے وہ بڑھ گیا اور باقی سیل اپنی جگہ پر ہے. یہاں پر ہم سپلائر کے فونٹس کو بھی تھوڑا سا چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی میں ایریل میں لے کے آتا ہوں. ڈیٹ اس کو بولڈ کر دیتا ہوں, انوائس نمبر کو بھی ہم بولڈ کر دیتے ہیں. ابھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ سپلائر نیم کے آگے میں نے پیریڈ لگانا ہے اور آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس میں نہیں کر سکتے, چینجز نہیں کر سکتے. وجہ یہ کہ ہم نے ایک غلط سیل سلیکٹ کیا ہوا ہے جبکہ ہمارا ٹیکسٹ B5 میں ہے جبکہ ہم لکھ کہاں پر رہے تھے C5 میں. بظاہر تو نظر یہ آ رہا تھا کہ ہم سپلائر
نیم کے بعد اگر پیریڈ لگانا چاہے تو یہاں پر جب ہم کلک کریں گے تو ہم وہ پیریڈ لگائیں گے تو وہ آ جائے گا، مگر وہ نہیں آ رہا، وہ سارا کچھ غائب ہوگا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ C5 میں نہیں بلکہ B5 میں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہوگا۔ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے سامنے اوپر اس بار میں بھی آ جائے گا کہ اس سیل میں کیا کانٹینٹ ہے، کیا چیز ہے۔ تو یہاں پر اگر میں کلک کر دوں اور یہاں پر میں پیریڈ کا سائن لگا کے مائنس لگا دوں تو اب یہ اس سیل میں اپیئر ہوگا۔ اس کے بعد میں انٹر دبا دیتا ہوں۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سیل میں آ کر جس میں آپ نے چینجز کرنی ہے اس میں ڈبل کلک کر دیں۔ ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ وہیں پر کہیں پر بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا جو چینج آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ میں اس میں پیریڈ لگا کے ایک مائنس کا سائن لگا دیتا ہوں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے۔ اب اگر اس کے بعد ہم نے ڈیشز بڑھانے ہوں تو یہاں پر آ کر آپ کلک کر دیں اور شفٹ کے ساتھ مائنس کا بٹن دبائیں تو اب یہ انڈر لائن 1 لائن لگ جائے گی۔ اسی طرح ڈیٹ، اب ڈیٹ اس کالم میں ہے اور یہاں پر ماؤس لا کر ہم یہاں پر پیریڈ لگا دیتے ہیں، ڈیش لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد شفٹ اور مائنس سائن کریں گے تو یہاں پر لائن ہمارے پاس آ جائے گی۔ اور اسی طرح انوائس میں بھی ہم یہاں پر پیریڈ لگا کے مائنس اور شفٹ کے ساتھ دوستو اب یہاں پر ہم کچھ بھی ٹائپ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر لیپٹن ٹی، لیمن میک، یہاں پر یہ ٹیکسٹ میں نے لکھ دیا۔ اب اس ٹیکسٹ کو میں چاہتا ہوں کہ یہ لیفٹ سائڈ پہ آئے، ان سب کو میں سلیکٹ کروں گا۔ اب یہاں پر میں پورے کالم کو سلیکٹ نہیں کر رہا بلکہ میں صرف اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ جہاں سے آپ نے سلیکشن شروع کرنی ہے اس سیل پر ماؤس کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد اس کو ہولڈ رکھ کے وہاں تک لے جائیں جہاں تک آپ چاہتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹیبل میں جو بھی آئٹم آئے وہ سارے رائٹ سائڈ پہ ہوں۔ ان سب کو میں نے سلیکٹ کر دیا اور رائٹ سائڈ پہ اس کو الائن کر لیا اس آئیکن کو کلک کر کے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی آئٹم تھے وہ اس سائڈ پہ آ گئے۔ اس کے بعد ہم کوانٹٹی لکھیں گے ان کی، جیسے لپٹن ٹی 2 ہے، لیمن مکس ہے 3، آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اب یہاں پر آپ ان کی پرائس لکھ سکتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ان کا ٹوٹل بھی آئے۔ ویسے تو فارمولے ہم ڈیٹیل میں فارمولوں والی کلاس میں پڑھیں گے، مگر یہاں پر میں آپ کو مختصر سا بتا دوں کہ فارمولہ لگانے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ ایکول کا سائن ڈال دیں۔ ایکول کا سائن ڈالنے کے بعد آپ ماؤس کو وہاں پر لے آئے، جیسے میں کوانٹٹی کو ملٹیپلائی کرنا چاہتا ہوں پرائس کے ساتھ، تو میں ماؤس کو لے کر آؤں گا سب سے پہلے اس کوانٹٹی کے اوپر جو آپ نے ملٹیپلائی کرنی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیل کا شیپ ہے وہ چینج ہو گیا اور یہ سیل ہمارے پاس سلیکٹ ہو گیا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں D11۔ اب اس کے بعد آپ نے ملٹیپلائی کے لیے آپ نے جمع کرنا ہو تو جمع کا سائن ڈال دیں، ملٹیپلائی کرنا ہو تو اسٹیرک ڈال دیں۔ میں یہاں پر اسٹیرک ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد ابھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس میں چینج آ گیا اس سیل میں۔ اب جس سیل کے ساتھ میں نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے وہاں پر میں کلک کروں گا، تو یہاں پر ہم پرائس کے نیچے کلک کرتے ہیں۔ اب ان دو سیلز پر ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو اوپر فارمولے میں نظر آ رہا ہوگا کہ از ایکول ٹو B11 یعنی D11 ملٹیپلائی بائی E11 ملٹیپلائی بائی E11 ہمارے پاس یہ والا سیل ہے۔ اب اس کے بعد ہم انٹر دباتے ہیں۔ جیسے ہی انٹر دبائیں گے تو یہ ان کی ملٹیپلیکیشن ہو گئی۔ تو دوستو فارمولہ لگانا اتنی سی بات ہے، آپ ملٹیپلائی کی جگہ جمع، منفی، ضرب کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ فارمولہ میرے پاس ان تمام سیل میں کاپی ہو جائے اور سیم آپریشن ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے فارمولہ لکھا وہاں پر آپ کلک کر دیں۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پر رائٹ سائڈ ہے، اس کے لوور کارنر میں آپ کو چھوٹا سا ایک، میں اس کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئرلی نظر آ جائے۔ جیسے ہی میں یہاں پر کلک کروں گا یہاں پر ایک ڈاٹس آپ کو نظر آئے گا۔ جب آپ ڈاٹ کے قریب ماؤس کو لے کر جائیں گے تو کراس کا نشان بنا ہوا آئے گا۔ اس کو آپ نے لیفٹ کلک کر کے ڈریگ کر کے وہاں تک لے کر آنا ہے جہاں تک آپ اس فارمولے کو کاپی کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان تمام سیلز میں اس کو کاپی کرنا چاہتا ہوں یہاں تک۔ جیسے ہی میں چھوڑوں گا تو ماؤس کو چھوڑوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فارمولہ ان تمام سیلز میں کاپی ہو گیا اور 3 ملٹیپلائی بائی 34 ہو گیا، تو ہمارے پاس یہ جو فگر ہے یہ آ گئی۔ اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارا فارمولہ ٹھیک لگا ہے تو آپ اس سیل پر جہاں پر آپ کا ٹوٹل آ رہا ہے اس پر ڈبل کلک کر دیں، تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا سیل نمبر D13 ملٹیپلائی ہو رہا ہے
E13 کے ساتھ، وہ آپ یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں، اور وہ فارمولہ آپ کو یہاں پر لکھا ہوا نظر آ بھی جائے گا۔ یہاں پر آپ سمپل انٹر دبا دیں تو وہ دوبارہ اپنی پوزیشن میں آ جائے گا۔ میں یہ باقی چیزیں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، تو ان سب کو سلیکٹ کرنے کا طریقہ یہ کہ یہاں پر میں نے کلک کر دیا اور لیفٹ ماؤس بٹن کو ہولڈ کر کے نیچے کی طرف لے آیا جہاں تک میں نے ختم کرنا ہے۔ یہاں پر ماؤس کو میں نے چھوڑ دیا اور ساتھ ڈیلیٹ کا بٹن ابھی دبا دیا، تو وہ جو ایکسٹرا 0 تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ یہاں پر جس وقت ہم فارمولہ کاپی کر رہے تھے تو ساتھ یہ لائنیں بھی کاپی ہو گئی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ لائنیں دوبارہ اپنی جگہ پہ ٹھیک پوزیشن میں آ جائے اور یہ بولڈ نہ ہو، تو ہم نے سمپل یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس ایریا کو سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس پوری ایریا کو سلیکٹ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کلک کر کے ہولڈ کر کے وہاں تک لے آئیں جہاں تک آپ کرنا ہے، اس کو چاہتے سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ماؤس چھوڑ دیں تو وہ سارا کچھ سلیکٹ ہو جائے گا۔ دوبارہ ہم یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر ہم سنگل لائنز لگاتے ہیں کیونکہ وہ بورڈ ہو گئی تھی۔ اب دوبارہ ہم اس کو بارڈر دینا چاہتے ہیں، تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹیبل جو ہے دوبارہ اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گیا۔ اگر آپ ان کے سائز کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کے سائز کو اسی طریقے سے بڑھا سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ دوستو اس کے بعد ہمارے پاس جو آپشنز ہے وہ ہے ریپ ٹیکسٹ۔ ریپ ٹیکسٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک سیل ہے وہ چھوٹا ہے اور آپ اس کو مزید بڑھانا بھی نہیں چاہتے کسی مجبوری کی وجہ سے، جیسے وہ فار ایگزامپل پیٹ سے باہر نکل رہا ہے اور آپ اس کو مزید نہیں بڑھانا چاہتے، اور آپ کا ٹیکسٹ جو ہے اس سیل سے زیادہ ہے، یعنی آپ کا سیل چھوٹا ہے اور آپ کے پاس ٹیکسٹ لکھنے کو زیادہ ہے، تو اس صورت میں ہم ریپ ٹیکسٹ کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ نیچے لائن میں آ جائے۔ جیسے فار ایگزامپل یہاں پر میں اس سیل کے سائز کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مثال سمجھانے میں آسانی ہو۔ یہاں پر میں کچھ لکھ دیتا ہوں اور میں مزید بھی کچھ یہاں پر لکھنا چاہتا ہوں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ٹیکسٹ ہے ہمارا وہ دوسرے سیلز کے اوپر آ رہا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کالم کو مزید بڑھائے بھی نہ اور یہ یہاں پر ہی نیچے آ جائے، تو اس کے لیے ہمارے پاس آپشن ہے ریپ ٹیکسٹ کا۔ ہم اس سیل پر کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر ریپ ٹیکسٹ پر کلک کر دیں، تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیل سے باہر والا ایریا تھا وہ غائب ہو گیا۔ اب وہ سارا ٹیکسٹ ایک ہی سیل کے اندر ہے۔ اب ہم اس سیل کو تھوڑا سا نیچے کی طرف لے آئیں گے تاکہ ہمیں وہ سارا کا سارا ٹیکسٹ نظر آ جائے۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکسٹ کے اندر آپ نے اگر زیادہ کچھ لکھنا ہو تو وہ ہم ریپ ٹیکسٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کو میں انڈو کر دیتا ہوں۔ اس کا دوسرا اور شارٹ کٹ طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر آ کر آپ رائٹ ماؤس بٹن سے کلک کر دیں اور یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے فارمیٹ سیل کا، فارمیٹ سیل پر کلک کر دیں۔ فارمیٹ سیل کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ الائنمنٹ میں آ جائیں اور یہاں پر آپ کے پاس آپشن ہے ریپ ٹیکسٹ کا، تو یہاں پر آپ کلک کر دیں گے۔ جیسے ہی کلک کر دیں گے یہ ٹیکسٹ آپ کا ریپنگ میں چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 18 اور 19، چونکہ 18 نمبر سیل کو ہم نے بڑھانا ہے تو 18 اور 19 کے درمیان ماؤس رکھ کے ہم نے اس کو کلک کر کے ڈریگ کر دینا ہے نیچے کی طرف، اور اس طرح آپ کے پاس وہ سارا ٹیکسٹ آ جائے گا۔ دوستو مرج سیل، اگر 2-3 سیلز کو آپ نے اکٹھا کر کے ایک سیل بنانا ہو تو آپ ان کو مرج بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ یہی والا جو ٹیکسٹ ہے وہ یہاں تک جتنے بھی سیلز ہیں ان سب میں آ جائے مگر وہ ایک ہی سیل کی طرح ہو، تو یہاں پر ان تمام سیلز کو میں سیلیکٹ کروں گا جن کو میں نے مرج کرنا ہے اور یہاں پر مرج کر کے کلک کر دوں گا۔ جیسے ہی کلک کر دوں گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک سیل بن گیا۔ اب اس کے بعد آپ اس کی الائنمنٹ کو بھی چینج کر سکتے ہیں، تو وہ سارا کچھ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ پہ لے کے آنا ہے، رائٹ سائڈ پہ لے کے آنا ہے، ایٹسیٹرا وہ آپ یہاں سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہاں تک کی آپشنز کو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس سیل کو میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے، یہ جو سیل ہم نے بنا دیا یہ آڈ سا سیل ہے، اس کو میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے، تو یہاں پر آ کر آپ نے کلک کر دینا ہے تاکہ یہ سیل سلیکٹ ہو جائے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر دوبارہ آپ آ جائیں اور رائٹ ماؤس بٹن سے کلک کر دیں۔ جیسے ہی کلک کر دیں گے آپ کے پاس یہ آپشنز آ جائیں گے، یہاں پر آپ ڈیلیٹ کا آپشن آپ کے پاس آ جائے گا، تو سمپلی اس پر کلک کر دیں تو یہ سیل آپ کے پاس سے ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آپشنز ہے وہ ہے سیل فارمیٹ کے۔ دوستو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس یہ جو سیلز ہے ان سب کا فارمیٹ ہمارے پاس یہاں پر جنرل آ رہا ہے۔ جنرل سے مراد یہ کہ ایکسل خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ ڈیجٹس ہے یا ڈیٹ ہے یا پرسنٹیج ہے۔ ایکسل میں ایک سیل کتنی قسم کا ہو سکتا ہے وہ آپ اس ڈراپ ڈاؤن سے دیکھ سکتے ہیں۔
یا تو وہ جرنل ہوگا یعنی اس کی کوئی اسپیسیفائی فارمیٹ نہیں ہوگی، یا وہ نمبر ہوگا جس طرح ہمارے یہ والے سیل ہو گئے، یہ 3 ٹائپ کے جو سیل ہیں ہمارے یہ نمبر فارمیٹ ہے، یا تو پھر وہ کرنسی ہوگا۔ اگر میں اسی کو کرنسی میں کنورٹ کروں ان سب کو تو ابھی آپ وہ چینج محسوس کر لیں گے کہ ان سب کے سامنے ڈالر سائن آ گیا۔ اب میں ان کو سب کو دوبارہ سلیکٹ کر دیتا ہوں اور اس کو میں اکاؤنٹنگ میں کنورٹ کرتا ہوں، تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ .00 اور ڈالر سائن وغیرہ بھی آ گئے۔ میں ان چینجز کو انڈو کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو ڈیٹ میں کنورٹ کر جائیں، یہاں پر ہمارے پاس ڈیٹ کہیں نہیں لکھے، میں اس کو ذرا ڈیٹ اس کالم کو چینج کرنا چاہتا ہوں، ڈیٹ میں کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس سیل ٹائپ کو بھی سمجھ لیں۔ یہاں پر میں ڈیٹ لکھ دیتا ہوں اور یہاں پر میں کچھ ڈیٹس لکھ دیتا ہوں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ڈیش کے ساتھ لکھ رہا ہوں مگر یہ خود اس کو کنورٹ کر کے سلیشز میں اپنی فارمیٹ کے ساتھ اس کو کر رہا ہے۔ ڈیٹس میں اکثر دوستو آپ کو پرابلم آ سکتی ہے، تو جب بھی ڈیٹ کا کالم آپ نے بنانا ہو، اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ان تمام سیلز کو سلیکٹ کر دیں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد وہاں پر رائٹ کلک کر دیں، فارمیٹ سیل میں آ جائیں۔ فارمیٹ سیل میں آنے کے بعد یہاں پر نمبر لکھا ہوگا، اس پر کلک کر دیں اور یہاں سے آپ اسپیسیفائی کر دیں کہ آپ اس سیل کو کس ٹائپ کا بنانا چاہتے ہیں، نمبر بنانا چاہتے ہیں، کرنسی بنانا، ہم یہاں پر ڈیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ ہم اس میں ڈیٹس لکھیں گے اس لیے ہم اس کو ڈیٹ ڈیفائن کریں گے، ڈیٹ پر کلک کر دیں اور یہاں سے آپ اس کو فارمیٹ دے سکتے ہو کہ کس فارمیٹ میں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اس فارمیٹ میں ہو، اس کو کلک کر دیتا ہوں، یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں۔ اب آپ کے ساتھ یہ پرابلم بھی آ سکتی ہے کہ بعض اوقات یہاں پر آپ کے پاس ہیشز آ رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سیل کے اندر جو ڈیٹا لکھا ہوا ہے، جو بھی آپ نے لکھا ہوا ہے وہ بڑا ہے آپ کے سیل کے سائز سے، تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، آپ نے سیل کے سائز کو بڑھانا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں پر آ کر آپ کلک کر کے ماؤس بٹن ہولڈ رکھے اور تھوڑا سا اس کو آگے کی طرف لے جا کے اس کو ماؤس بٹن کو چھوڑ دیں، تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہیشز ہے وہ ہٹ گئے اور پورا ڈیٹ ہمارے پاس یہاں پر آ گیا۔ ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک ڈیٹ چینج نہیں ہوا اور باقی جو ہے چینج ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس وقت ٹیکسٹ فارمیٹ میں ہے۔ تو سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیٹ والے کالم کو بنانے سے پہلے آپ ان تمام سیلز کو سلیکٹ کر دیں، وہاں پر آ کر آپ اس کی فارمیٹ سیل میں آ جائیں اور ڈیٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ جو فارمیٹ اس کو دینا چاہتے ہیں اس طرح کر کے اس کو اوکے کر دیں۔ اب اس کے بعد جو بھی ڈیٹس آپ لکھیں گے وہ اسی فارمیٹ میں آئے گی۔ اب میں لکھ رہا ہوں 3/5/2005۔ اب آپ جیسے ہی انٹر دباؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کو خود کنورٹ کر کے اپنے فارمیٹ میں کر دیا۔ اب 9/3/2009 اس کو کر دیتا ہوں تو یہ خود اس کو کنورٹ کر رہا ہے ڈیٹس میں۔ اور اگر آپ چاہیں تو آپ ان سیلز کو بھی کاپی کر سکتے ہیں۔ کاپی کرنے کا طریقہ میں نے پہلے آپ کو فارمولوں میں تھوڑا سا بتایا بھی تھا، مگر یہاں پر آپ کو مختصراً بتا دوں کہ اگر آپ کسی سیل پر کلک کر دیں گے اور رائٹ باٹم کارنر میں آ کے جیسے ہی آپ ماؤس کو لے کے آئیں گے وہاں پر ایک کراس کا نشان بنا ہوا آ جائے گا، یہاں سے آپ کلک کر کے ڈریگ کر دیں، یعنی ماؤس کے بٹن کو نہ چھوڑیں بلکہ وہاں تک اس کو ڈریگ کر دیں جہاں تک آپ کسی سیل کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، تو ان تمام سیل میں وہی جو ٹیکسٹ ہے وہ کاپی ہو جائے گا۔ میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اب میں اس ڈیٹ کو کاپی کرنا چاہتا ہوں ان نیچے 3 میں بھی، تو سمپل میں نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ماؤس کو لے آیا، یہاں کے رائٹ باٹم کارنر پر کلک کر دیا، یہاں پر جیسے ہی کراس بن گیا تو میں نے ماؤس کا کلک کر کے ہولڈ کر دیا اور نیچے کی طرف لے آیا۔ اب جیسے ہی میں کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹس کاپی ہو گئی، مگر سارٹڈ کاپی ہے 5 6 7 8۔ جیسے ہی میں بڑھاؤں گا یہ مزید ڈیٹس جو ہے 8 9 10 میں کنورٹ ہوتی جائے گی۔ آپ مینولی بھی اس کو چینج کر کے دوبارہ اپنی پہلی پوزیشن پر لے کر آ سکتے ہیں۔ سوری، میں ایکسٹرا جتنے بھی کالمز ہیں ان کو روز ہیں ان کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر رائٹ کلک کر کے۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ آپشنز کی طرف۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ ڈالر سائن لگانا ہے تو آپ ڈالر سائن مینولی بھی لگا سکتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل میں ٹوٹل کے ساتھ لگانا چاہتا ہوں تو ان سب سیلز کو میں نے سلیکٹ کر دیا اور یہاں پر ہمارے پاس نشان ہے کرنسی کا، یہاں سے آپ اپنی کرنسی بھی دے سکتے ہیں۔ میں سمپل اس کو کلک کر کے ڈالر سائن میں لے کے آتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈالر سائن آ گیا۔ میں کنٹرول Z کر کے
اس کو انڈو کر دیتا ہوں. اس کے بعد اگر آپ نے کسی چیز کو پرسنٹیج میں لے کے آنا ہے تو اس کو پرسنٹیج میں بھی لے کے آ سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں ان سب کو سلیکٹ کر کے یہاں پر پرسنٹیج کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ پرسنٹ کا سائن بھی آ گیا اور یہ سیل جو ہے پرسنٹ میں کنورٹ ہو گئے. میں کنٹرول زیڈ کر دیتا ہوں اس کو. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے کہ ڈیسیمل پوائنٹس آپ نے لگانے ہیں. اگر جیسے پرائس ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اشاریے کے بعد بھی 2 ڈیجٹس آئے تو ہم یہاں پر کلک کریں گے. اشاریہ کے بعد ایک ہندسہ بڑھ گیا اور اس طرح 2. اس کی ضرورت بھی آپ کو کافی جگہوں پہ پڑتی ہے, جس طرح انجینئرنگ وغیرہ سے متعلق ہو گیا یا عام زندگی میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے ساتھ پیسے بھی آئے تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. اگر اشاریہ کے بعد زیروز کو ختم کرنا ہو تو اس کے ساتھ ڈگریز ڈیسیمل والا آئیکن پریس کریں گے تو یہ اس سے ہٹ جائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے کنڈیشنل فارمیٹنگ کا. کنڈیشنل فارمیٹنگ بہت کام کی چیز ہے دوستو. اکثر آپ کے پاس لسٹ کافی لمبی چوڑی ہوگی جب آپ دفتروں میں کام کرتے ہوں گے اور اچانک آپ کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کسی خاص فگر کو یا کسی خاص نیم کو یا کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کر دیں. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر کنڈیشنل فارمیٹنگ میں آ جائیں. جیسے میں چاہتا ہوں کہ اس سیل میں جتنے بھی جن کی کوانٹٹی 3 ہے وہ ہائی لائٹ ہو جائے تو میں نے کیا کرنا ہے, اس کو سلیکٹ کر دینا ہے, اس کالم کو کنڈیشنل فارمیٹنگ میں آ جانا ہے, یہاں پر ہائی لائٹ سیل پر. اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے گریٹر دین لیس دین. یہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں. فی الحال میں ایکول ٹو والا یوز کروں گا کہ اس سیل میں جو 3 کے برابر سیل ہے وہ ہائی لائٹ کر دے. جیسے ہی میں نے 3 لکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہائی لائٹ ہو گئے, وہ جو سیل ہے وہ سارے کے سارے ہائی لائٹ ہو گئے. اگر میں اس کو ڈیلیٹ کر کے 5 کر دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف 5 ہائی لائٹ ہو گئے. تو اس طرح بڑی لسٹوں میں یہ بہت کام کا آپشن ہے. آپ بہت مختصر وقت میں چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں. اس کے جو باقی آپشنز ہیں بہت سارے رولز ہیں, آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. اس میں مشکل کوئی نہیں ہے. لیس دین, گریٹر دین, بٹوین دین, ان کے ناموں سے ہی آپ کو اس کے پرپس کا پتہ چل چکا ہوگا اور اس کا کانسیپٹ یہی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے فار ایگزامپل اب بٹوین میں چاہتا ہوں تو بٹوین اگر میں کروں کہ 1 اینڈ 4 سوری پہلے ہم نے اس کو سلیکٹ کر دینا ہے. پھر یہاں پر میں بٹوین والا فارمولا استعمال کر رہا ہوں تو ہم بٹوین پر کلک کریں گے. اب جیسے ہی میں نے 1 اینڈ 5 لکھ دیا تو 1 اور 5 کے درمیان جتنے بھی فگرز تھے وہ سارے اس نے ہائی لائٹ کر دیے سوائے 7 کے, چونکہ وہ اس سے بڑا ہے. تو یہاں پر جتنے بھی آپشن ہیں بہت کام کے آپشن ہیں اور آپ اس کو یقیناً اپنے کام میں کافی یوز کریں گے. ان سب کو آپ یوز کر لیں 1 بائی 1. دوستو اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو آپشن ہے وہ ہے فارمیٹ ایز ٹیبل. یہاں پر تو ہم نے فارمیٹنگ خود کر دی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے بنے بنائے اٹھانے ہیں تو وہ آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں اور اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا کوئی اور ایریا اس کو میں سلیکٹ کر کے یہاں سے میں اس میں یہ والے فارمیٹ ڈال دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنے بنائے ہمارے پاس یہ آ گئے ہیں, ڈیزائن آ گئے. مگر آپ ہمیشہ خود بنایا کریں, کوئی مشکل نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو سکھایا کہ آپ اس میں کلر وغیرہ فل کر سکتے ہو, بس یہاں پر بھی وہی کام ہے کہ یہ آٹو پہ کلر وغیرہ اس میں فل کر دیتا ہے, باقی چیز وہی ہے. اچھا, یہاں پر سیلز کے کلر ہیں. اکثر اوقات ہم کام کے دوران کہتے ہیں کہ جی ہم نے جیسے کسی سیلز کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس پر ہم نے کچھ کام کرنا ہو, جیسے یہ کیلکولیشن اس کی ہونی ہے, یا اس کا پرپس صرف یہ ہے کہ یہ گڈ سیل ہے, یہ بیڈ سیل ہے وغیرہ وغیرہ. یہ آپ صرف ریفرنس کے طور پہ ان کے کلرز کو اگر چینج کرنا ہو تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اس کا مشورہ بھی میں آپ کو نہیں دوں گا, آپ اپنے حساب سے اس کو کرتے رہیں. اگر کسی سیل میں آپ نے کام کرنا ہو, جیسے مجھے ہیڈ اینڈ شولڈر پر شک ہے, اس کا میں نے دوبارہ چیک کرنا ہے تو اس کو سمپل کر کے یہاں سے ہائی لائٹ کر دیں کہ جی اس سیل کو میں نے دوبارہ دیکھنا ہے یا اس کی کیلکولیشن میں نے چیک کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر آنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. اس کا سمپل یہی کام ہے. اس کے بعد دوستو اگر آپ نے ہمارے پاس جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے انسرٹ, ڈیلیٹ اور فارمیٹ کا. تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سیلز کے درمیان مجھے ایک سیل اور بڑھانا ہے تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے, یہاں پر آپ نے بڑھانا ہے تو اس 14 نمبر سیل پر آپ کلک کر دیں تاکہ پوری کی پوری جو رو ہے یہ سلیکٹ ہو جائے. یہاں سے آپ یہ آئیکن پریس کر کے بھی یہاں پر سیل انسرٹ کر سکتے ہیں. میں انڈو کر دیتا ہوں اس کو دوبارہ
اور یہاں پر رائٹ کلک کر کے بھی آپ یہاں پر آپ کے پاس انسرٹ کا آپشن آ جائے گا، تو یہاں سے آپ انسرٹ کا آپشن استعمال کر سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ پھر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ ہم نے فارمولا کاپی کرنا ہے تو اوپر والے سیل پر جا کر میں نے کلک کر دیا، ڈریگ کر کے نیچے لیا، ماؤس کو چھوڑ دیا تو وہ فارمولا یہاں پر کاپی ہو گیا۔ اب اگر آپ نے اس سیل کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو اسی سیل پر آپ کلک کر دیں اسی طرح، اور یہاں سے ڈیلیٹ کا آپشن دبائیں تو وہ سیل یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ میں کنٹرول زیڈ کر دیتا ہوں۔ اگر اس طریقے سے بھی ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکیں، یہاں پر کلک کر دیں، رائٹ ماؤس بٹن سے کلک کریں اور یہاں سے ڈیلیٹ کا آپشن استعمال کریں تو آپ کے پاس یہ سیل ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فارمیٹ سیل ہے، اس میں ہمارے پاس آپشن ہے رو ہائٹ، کالم وڈتھ وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں آپ کو یہاں پر بھی سکھا چکا ہوں کہ کالم کو وڈتھ اور ہائٹ ہم کس طرح دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کلک کریں گے اور ہمارے پاس رو ہائٹ آ جائے گی۔ رو ہائٹ آپ نے جتنی دینی ہے وہ آپ یہاں سے دے کے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ سیم یہ کام وہاں پر بھی ہے، میں اس کو 25 دے دیتا ہوں کہ اس میں رو ہائٹ، کالم وڈتھ وغیرہ وغیرہ ہم دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو ہمارے پاس نیکسٹ آپشن ہے آٹو سم کا۔ سم یعنی جمع کرنا چیزوں کو، اور اس طرح کے بہت سارے فارمولے ہم فارمولے والے سیکشن میں پڑھیں گے، مگر یہاں پر میں آپ کو سمپل بتا دوں کہ جیسے ہی آپ جہاں پر آپ ٹوٹل لے کر آنا چاہتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل یہاں پر میں ٹوٹل لے کر آنا چاہتا ہوں، یہاں پر میں نے ٹوٹل لکھ دیا، اس کو میں نے بولڈ کر دیا، اس کے سائز کو بھی میں نے تھوڑا سا بڑا کر دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر میں اس کا ٹوٹل لے آؤں، تو سمپل میں نے اس آٹو سم پر کلک کر دینا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی اوپر سیلز ہیں وہ سارے کے سارے خود بخود سلیکٹ ہو گئے۔ یہاں پر سمپل انٹر پریس کر دیں، جیسے ہی انٹر پریس کریں گے یہاں پر آپ کے پاس ٹوٹل آ جائے گا ان تمام سیلز کا۔ اگر آپ نے اس کو ری چیک کرنا ہے کہ کیا میرا یہ ٹوٹل ٹھیک آیا ہے یا نہیں، تو آپ ان تمام سیلز کو سلیکٹ کر دیں یہاں سے لے کر یہاں تک، اور یہاں پر آپ کے پاس اس ایریے میں آپ کے پاس سم لکھا ہوا بھی آ رہا ہے 6731۔ تو یہاں پر فارمولے کے تھرو ہمارے پاس جو سم آیا 6731 یہ بھی سیم ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا فارمولا ٹھیک لگا۔ اس کو بھی میں بولڈ کر دیتا ہوں۔ فل اپ، فل ڈاؤن، یہ وہی آپشنز ہے دوستو جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ کس طرح ہم سیل کو کاپی کرتے ہیں ڈاؤن کی طرف۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل اس سیل پر ہیں، آپ نے فل کرنا ہے ڈاؤن کی طرف، تو جیسے ہی کلک کریں گے یہ اوپر والا سیل نیچے کی طرف آ جائے گا۔ میں کنٹرول زیڈ کر دیتا ہوں۔ اب جیسے اس سیل میں نے اسٹیشنری کو لے کر آنا ہے تو فل کر کے ڈاؤن کروں گا تو یہ اوپر والا جو سیل ہوگا وہ یہاں پر کاپی ہو کے آ جائے گا۔ مگر اس کا آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ اس کو ڈریگ کر کے بھی کاپی کر سکتے ہیں، یا کاپی پیسٹ سے بھی کام چلا سکتے ہیں، کنٹرول سی اور کنٹرول وی سے۔ اس کے بعد اگر آپ ڈاؤن والے کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، جیسے میں یہاں پر ہوں اور اسٹیشنری کو کاپی کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں پر آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہے کہ رائٹ سائڈ والا کاپی کرنا چاہتے ہیں، لیفٹ سائڈ والا کاپی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تمام آپشن یہاں پر آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ میں اس پہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ اگر کسی سیل کے کانٹینٹ کو آپ نے ختم کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو کلیئر کر دیں تو یہ اس کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ یہاں سے میں کنٹرول زیڈ کر کے دوبارہ اس کو لے کے آتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سارٹ کرنا ہے چیزوں کو، جس کالم سے آپ سارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کر دیں، اور یہاں سے آپ سارٹ کے بٹن پر کلک کر دیں۔ اے ٹو زیڈ یعنی اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، یہاں سے آپ کلک کریں گے، یہ تمام سیل کا جو ڈیٹا ہے یہ آپ کے پاس چینج ہو جائے گا۔ میں دوبارہ اس کو انڈو کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ویلیوز بھی چینج ہو گئی۔ میں دوبارہ اس کو ذرا کلک کرتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں لپٹن کی جو پرائس ہے وہ 500 ہے۔ میں اس کو اب سارٹ کرتا ہوں تو یہ چونکہ چیزیں اے بی سی ترتیب سے ہو گئی ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں لپٹن کی پرائس وہی 400 ہے، یعنی اس نے تمام سیل سمیت اس کو اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں کر دیا، جو کہ ایک بہت ہی کام کا فنکشن ہے۔ اس طرح سارٹ اے ٹو زیڈ کا مطلب ہے کہ اے سے شروع ہو کے زیڈ کی طرف، یعنی شروع میں وہ والے سیل آئیں گے جس میں اے لکھا ہوگا، پھر بی سی ڈی ای ایف، اس طرح زیڈ کی طرف۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے زیڈ والے آئیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ یہی چیز آپ اس نمبر والے سیلز پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے میں اس کو سارٹ A3 کے حساب سے ہوگا چینج ہوگا۔ اگر میں اس کو ریورس کر دیتا ہوں لارجسٹ ٹو اسمالسٹ کی طرف ہو گیا۔ دوستو اس کے بعد ہے فلٹر میں انشاءاللہ آپ کو اگلے اس میں ڈیٹیل میں سکھاؤں گا۔ یہاں سے میں آپ کو مختصر بتا دوں کہ ٹیبل میں اگر آپ کا ڈاٹا بہت زیادہ ہے اور آپ اس کو فلٹر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو اس کے جو ٹاپ ہیڈرز ہے اس کو سلیکٹ کر دیں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ سمپل فلٹر پر کلک کر کے فلٹر کر دیں،
اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک ڈراپ ڈاؤن ٹائپ کی آئیکن آ گئے. اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں نے صرف وہ والے سلیکٹ کرنے ہیں, پہلے اس کو ان چیک کر دیا تمام کہ جہاں پر جوسز آ رہے ہیں, تو صرف اس کو کلک کر کے میں اوکے کر دیتا ہوں, تو ہمارے پاس ٹیبل میں صرف وہی چیزیں اب آ رہی ہے جو کہ جوسز ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں, میں جوسز اور لیپٹن ٹی اور اسٹیشنری لے کر آنا چاہتا ہوں, تو ان کو آپ کلک کر کے اوکے کریں, تو صرف اسٹیشنری, جوسز اور لیپٹن وغیرہ آپ کے سامنے آ جائے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے تمام سیل دوبارہ واپس آ جائے, تو یہاں پر کلک کر کے ان تمام کو سلیکٹ کر دیں, آپ کا ٹیبل دوبارہ یہاں پر آ جائے گا. اگر آپ اس فلٹر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ اس کو سلیکٹ کر دیں اور سمپل یہاں پر آ کر آپ فلٹر پر دوبارہ کلک کر دیں, تو یہاں سے فلٹر ختم ہو جائے گا. دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی انوائس کو کاپی کر کے دوسری شیٹ میں لے کر جائیں, تو یہاں پر آپ کلک کر دیں, یہاں پر موو اینڈ کاپی کر دیں. میں کہتا ہوں شیٹ 1 کو کاپی کر کے اس کی ایک کاپی کریٹ کر لیں, یہاں پر چیک مارک لگا دیں اور اوکے کر دیں. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک کاپی سیم بن گئی. اب اس دوسرے انوائس میں آپ سپلائر کا نام چینج کر سکتے ہو, کہ جیسے یہ ہو گیا خان اینڈ کمپنی, اور اس پہلے والے کا نام ہم نے لکھا تھا شان مسالہ, اور اس پہلے والے کو ہم نام دے دیتے ہیں پیپسی. تو اس طرح آپ اس کی ملٹیپل کاپیز بنا کے جو تھوڑی بہت چینج ہوئی وہ آپ کر کے اس کے فگرز کو ڈیلیٹ کر دیں اور اس میں نئی چیزیں لکھ دیں. تو آپ بہت آسانی کے ساتھ, جیسے یہ ہمارا مین ہے پیپسی کا, اس کو ہم نے کاپی کر دیا. اب دوسرے سپلائر سے ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں خان اینڈ کو, اب اس میں ہم کچھ اور لکھ دیتے ہیں. تو اس طرح ہم اپنی شیٹس کی کاپیاں بھی بنا سکتے ہیں. اب اس کی ایک اور بھی کاپی ہم بنا سکتے ہیں. موو اور کاپی میں اس کو کر دیتا ہوں شیٹ 1 کی, اس کو کاپی کر لیا, ہمارے پاس یہاں پر آ گیا. اس کو میں ڈریگ کر کے یہاں پر لے کے آتا ہوں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر 1 پہ پیپسی ہے, نمبر 2 پہ خان اینڈ کو ہے, نمبر 3 پہ جو آ گیا چونکہ وہ خان اینڈ کو کی کاپی تھی تو ہم اس کو چینج کر کے کوئی اور نام دے دیتے ہیں, اس کو ہم دے دیتے ہیں سونی. تو اس طرح آپ ڈے وائز یعنی سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے یا کچھ بھی کر کے ایک شیٹ بنا کے آپ اس کی ملٹیپل کاپیز کر کے اس میں صرف پھر ڈاٹا چینج کر سکتے ہیں. دوستو کلاس کافی لمبی ہو رہی ہے, تو ملتے ہیں اگلے ٹیوٹوریل میں. اگلے ٹیوٹوریل میں یہ باقی آپشن کور کر لیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.